اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں پنجاب اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن ممتاز چانگ کی جانب سے ایک اہم دعویٰ کیا گیا ہے، جس کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ کچے کے علاقے میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان گٹھ جوڑ موجود ہے۔ یہ رپورٹنگ ہم پہلے بھی کرتے آئے ہیں، وہاں سے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ کچے کے جو ڈاکو ہیں وہ کسی بھی حکومت کے قابو میں نہیں آتے دکھائی دیتے، اور آج بھی سچویشن وہاں پر یہی ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے مزید یہ کہا ہے کہ ان کے پاس اس حوالے سے ثبوت بھی موجود ہیں کہ یہ حکومت اگر ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی نہیں چاہتی تو پھر اس بات کا کھل کر بھی اظہار کیا جائے۔ آج ہمیں اسٹوڈیوز میں انہوں نے جوائن کیا ہے، ان سے اس حوالے سے ہم مزید بھی بات کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا وہاں پر پرابلمز ایسی موجود ہیں جن کو سارٹ آؤٹ نہیں کیا جا رہا ہے، کیوں حکومت اس حوالے سے کام نہیں کر رہی ہے، کیونکہ اس علاقے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 1000 پولیس اہلکار تعینات ہیں، مگر چیک پوسٹوں پر اگر بات کریں تو پولیس کا نام و نشان نہیں ہوتا، کرپشن کا بازار گرم ہے۔ انہوں نے الزام لگایا ہے کہ کچھ لوگ پولیس کے محکمے میں موجود کالی بھیڑوں کو بچانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ممتاز علی چانگ صاحب نے بتایا کہ ان کے پاس ان پولیس اہلکاروں کی رپورٹس بھی موجود ہیں جو ڈاکوؤں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ رپورٹس اینٹی کرپشن اور آئی بی کے پاس بھی موجود ہیں۔ اپنے حلقے سے لوگوں کے اغوا اور زخمی ہونے کی بات کرتے ہوئے چانگ نے کہا کہ ادارے ان معاملات پر توجہ نہیں دے رہے اور غلط رپورٹس بنا رہے ہیں۔ اگر صورتحال پر قابو نہ پایا گیا تو اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری جانب حکومتی رکن علی حیدر گیلانی نے کہا ہے کہ ممتاز چانگ کی زندگی کو لاحق خطرات پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے کہ چانگ کو کچے کے ڈاکوؤں اور پولیس اہلکاروں کی طرف سے قتل کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ علی حیدر گیلانی نے بتایا کہ ممتاز علی چانگ کچے کے علاقے کے مسائل پر آواز اٹھاتے رہے ہیں، جس کے باعث پولیس نے ان کی بہن اور رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے بھی مارے ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد نے ممتاز علی چانگ کی زندگی کو لاحق خطرات پر ایک کمیٹی تشکیل دینے کا حکم دیا ہے جس معاملے کی تفصیل سے جانچ کرے گی۔ رکن پنجاب اسمبلی ممتاز علی چانگ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ چانگ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے میں شو میں جوائن کرنے کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو الزامات آپ کی طرف سے لگائے گئے ہیں وہ حقائق ذرا ہمارے سامنے رکھیے گا کہ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان کون سا ایسا گٹھ جوڑ ہے یا حکومت کے پاس کون سی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ وہ کچے کے ایریے کو کلیئر ہی نہیں کروا پا رہی۔ دیکھیں، میں نے الزام کا لفظ آتا ہے تو شاید لوگ سمجھتے ہیں الزام ہے، میں الزام نہیں، میں پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ پروف جو ہے وہ میرے اوپر اعتماد نہ کریں۔ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ایم آئی ہے، آئی ایس آئی ہے، آئی بی ہے، اینٹی کرپشن ہے، ان تمام کے پاس یہ ثبوت ہیں، اور ساتھ ہی چیف منسٹر سیکریٹریٹ کی رپورٹ ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ پولیس والے ڈاکو گینگ کے ساتھ ملوث ہیں اور ان کو وہاں سے ہٹایا گیا۔ تو جب آپ پھر انہی بندوں کو لگا دیں، اب یہی لوگ 6 سالوں سے لگے ہوئے ہیں، مختلف ٹائم میں تھوڑی دیر کے لیے جاتے ہیں پھر آ جاتے ہیں۔ تو اگر کچے کا حالات ٹھیک کرتے تو یہ 6 سالوں میں کر چکے ہوتے، مگر ہمیں امید نہیں ہے، نا امید ہو کے بیٹھیں۔ واقعی علی حیدر گیلانی صاحب نے جو کہا ہے، میں نے ان کو آف دی ریکارڈ چیزیں بتائیں اور دکھائیں کہ مجھے یہ خطرات ہیں۔ مجھے سب سے زیادہ پولیس سے خطرہ ہے جو آج کل وہاں پولیس والے ہیں، چاہے اس میں ڈی پی او بھی ہے۔ میں نے تو آن دا فلور کہا تھا کہ میری جان کو اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو میرے ورثاء، میرے حلقے کے لوگ، پنجاب پولیس، آئی جی ہو، ڈی پی او ہو، ایس ایچ اوز ہوں، اور ساتھ گورنمنٹ بھی پھر اس میں ہے کہ ایسے کرپٹ اور کرمنل لوگوں کو اگر وہاں لگاتے ہیں جس سے ایک عوامی نمائندہ سیف نہیں ہے تو عوام کہاں سیف ہوگی۔ لیکن آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بذات خود آپ ایک ایم پی ہیں، آپ ہی کو انصاف نہیں مل رہا ہے، آپ نے اگر ایک ایشو اٹھایا ہے اور اس پر آپ کے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی سسٹر کی طرف، آپ کے رشتہ داروں کی طرف اب چھاپے مارے جا رہے ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو جان کا خطرہ ہے، تو اگر ایک پنجاب اسمبلی کے رکن کا یہ حال ہے تو عام عوام کا کیا حال ہوگا اس ملک میں؟ یہ آج آپ دیکھ رہے ہیں باہر کتنی سموگ ہے، اس کے باوجود آپ کے پاس، آپ لوگوں کے چینل کی مہربانی، ایک نیشنل لیول پہ میرا میسج جا رہا ہے، میں اس سموگ کے باوجود بھی یہاں پہنچا ہوں۔ تو میرے سسٹر یا میرے گھر کوئی باقیوں سے زیادہ اہم نہیں ہے، مگر وہاں تو ہر انسان کے ساتھ یہ صورتحال ہے۔ ایک تو ڈاکو ساتھ لوٹ رہے، ساتھ پولیس بے گناہ لوگوں کو اٹھا کے یا پیسے بٹور رہی ہے، یا پھر ان بے گناہ لوگوں کو ایف آئی آروں میں ڈال رہی ہے، یا بے گناہ لوگوں کو مار کے تھانوں میں قتل کر کے پھر میرے گھر کے باہر پولیس مقابلے شو کیے جاتے ہیں۔ 2,000 3,000 بلٹس چلائی جاتی ہیں رات کو، خواتین اور بچے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ یہاں ڈاکو تو آج رات نہیں ہے یا ڈاکو نہیں ہے، یہاں آپریشن کس چیز کا ہو رہا ہے۔ یہ بڑی جو ہے ہمارے لیے حیران کن ہے۔
ہم لوگ یہی چاہتے ہیں، مسئلے کا حل چاہتے ہیں، ہم لوگ امن و امان چاہتے ہیں. ہم وہاں جو ایگریکلچر زون ہے اتنی اچھی ہمارے پاس، اگر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی سہولیات بالکل نہیں ہے، تعلیم کی سہولیات نہیں ہے، کوئی سہولیات نہیں ہے، اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کچھ نہ دیں، کم از کم یہ تو ہمارے امن و امان تو بحال کریں. ہمیں جو کچے میں پیسہ آپ لگا رہے ہیں، یہی پیسہ آپ کچے کی ڈیولپمنٹ پہ، وہاں تعلیم پہ اور باقی چیزوں پہ لگائیں. شاید ہو سکتا ہے ڈاکو بھی کرائم چھوڑ کے صحیح راستے کی طرف آ فیسلٹیز وہاں پر مل جائیں گی. لیکن ممتاز صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اتنی حکومتیں آئیں، ہم سنتے سنتے یہ بڑے ہو گئے کہ کچے کے ڈاکو، یہ معاملہ سارٹ آؤٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ ریسورسز کی کمی حکومت کے پاس کسی بھی صورت نہیں ہے. اسٹیٹ کے اندر ایک اسٹیٹ کیوں بنی ہوئی ہے ان ڈاکوؤں کی طرف سے؟ کون انہیں اسپانسر کر رہا ہے؟ جیسے کہ پولیس کا تو آپ نے بتا دیا، لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئی حکومتیں اس حوالے سے سیریس نہیں ہیں، یا پھر کوئی ایسی پرسنالٹی ہے جس کا کوئی بہت بڑا مفاد ہے اس علاقے میں اور وہ اس معاملے کو حل نہیں ہونے دے رہے؟ دیکھیں، اس میں میں نے بارہا کہا ہے کہ اس میں 3 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو پولیس ہو گئی جس نے اس کے اتنے انٹرسٹ ہیں کچے میں، ان پولیس والوں نے ذاتی زمینیں ہزاروں ایکڑ اپنے نام پہ لی ہوئی ہیں، اپنی فیملی کے نام پہ لی ہوئی ہیں. جہاں ہم لوگ نہیں جا سکتے، ایس ایچ اوز کی وہاں پہ زمینیں ہزار ایکڑ ٹھیکوں پہ لے کے رکھی ہوئی ہیں. 200 ایکڑ ان کی زمین انتقال اپنی بیوی کے نام، ساس کے نام، اپنے بھائیوں کے نام، رشتہ داروں کے نام ہے. یہ بڑی بات ہے. دوسرا ہے سیاسی لوگ. اگر کوئی سیاسی بھی اپنے مفاد استعمال کرتا ہے، ان ڈاکوؤں کو کرتا ہے، ہم کہتے ہیں ان کو بھی ہاتھ ڈالنا چاہیے. پہلے ہمارے گھر سے شروع کریں اور پھر دوسرے گھر سے. اور تیسرا جو ہے جن کے وہاں زمینوں کے انٹرسٹ ہیں، کچے کی ایک سونے جیسی زمین ہے، اس میں لوگوں کے انٹرسٹ ہیں، وہ ظاہر ہے جب ہماری ایک ہی ڈیمانڈ ہے اس رحیم یار خان کی، کچے کی ہو پکے کی ہو. ہم چاہتے ہیں، پولیس نے 6 سال جو کھیل کھیلا ہے آپریشن کے نام پہ اربیں روپے ہڑپ کر لیے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کا آپریشن ہو، میرٹ کے اوپر ہو. ہمیں ان پہ یقین ہے، ہمارے ادارے ہیں، ان کی اچھی رپورٹس بھی ان کے پاس ہیں. کون سیاسی ملوث ہیں، کون پولیس والے ملوث ہیں، کون مفاد پرست ہیں، ان کو ہاتھ ڈالا جائے. پہلے پکے کے لوگوں کو ہاتھ ڈالا جائے، پھر کچے کے. اور کوئی یہ ود ان منتھ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں. اور جو بھی اس میں انوالو ہے، چاہے کرمنل انوالو ہے، چاہے وائٹ کالر انوالو ہے، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. جب تک کیفر کردار تک یہ پنجاب کا حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. میں شہباز شریف کو داد دوں گا، جب وہ یہاں چیف منسٹر پنجاب میں تھے، انہوں نے بہت اچھا کچے پہ کام کیا. ہمارے پاس امن و امان ہو گیا تھا. جب تبدیلی سرکار آئی تو یہ حالات خراب ہوئے اور وہ کنٹینیو ہے. ہم امید کر سکتے ہیں اپنی چیف منسٹر صاحب سے. میں روزانہ کیوں حکومت کے خلاف آ کے یہاں بات کروں؟ میں حکومت کا حصہ ہوں. اگر حالات خراب ہیں تو ہماری چیف منسٹر کو سیریس لینا چاہیے. اور آپ کے چینل کے تھرو اللہ کرے وہ یہ سنیں اور اس کی ایک پراپر میرٹ کمیٹی بنے اور یہ پورا کچے کا اختیارات پہلے بھی فوج آ چکی ہے، ایک دفعہ اور آ جائے اور انشاءاللہ بہتر ہو. جس سے آپ نے کہا کہ کچھ کالی بیڑے ہیں جن کو بچانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے. اینٹی کرپشن کی بات کریں، آئی بی کی بات کریں، ان کے پاس آپ نے کہا رپورٹس بھی ہیں، پروف بھی ان کے پاس موجود ہیں. کون لوگ پھر انہیں بچانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کچھ نام اگر آپ لینا چاہیں یا بتانا چاہیں، یا آپ پھر کسی رپورٹ میں وہ بھی شیئر کریں گے. لیکن دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے پولیس اہلکار وہاں پر شہید بھی ہوئے ہیں. پیچھے بھی جس طرح سے ایک پولیس پارٹی پر وہاں پر اٹیک کیا گیا، تمام پولیس اہلکاروں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا، وہ بھی بہت افسوسناک تھا. ان کی قربانیوں کو بھی ہم نہیں بھول سکتے. تمام پولیس والے بھی ایک جیسے نہیں ہوں گے. دیکھیں، بالکل جو ہے وہ ہم ان کی قربانیوں کو، ہمارے لیے وہ آ کے وہاں جان دیتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو اس 12 پولیس شہیدوں کے بینیفیشری ہوئے ہیں، جن کو فائدہ ابھی تک پہنچ رہا ہے اس کے بعد، تو جنہوں نے یہ کروایا ہے، یہ کھرا بھی انہی پولیس والوں کی طرف جائے گا. اور ہم چاہتے ہیں اٹک سے لے کے رحیم یار خان تک پورا صوبہ ہے، اس سے چن کے اچھے ایماندار اور بہادر پولیس افسر لگائے جائیں. پولیس میں 90% اچھے لوگ ہوں گے، 10% ہو سکتا ہے 5%، اس میں یہ بھی شامل ہے. مگر ان کو جو بچانا چاہ رہے ہیں
جو ان کو لگوایا جنہوں نے ہیں، چاہے وہ سیاسی ہیں اور کچھ پولیس والے ہیں جنہوں نے آپریشن کے نام پہ پیسہ کھایا ہے۔ اگر مجھے فورم ملے گا، مجھے ایسا فورم ملے، میں کہوں گا جب لا انفورسمنٹ مجھے پاکستان آرمی پہ اعتماد ہے، حکومت کے وہی لوگ پھر سورس کروا لیں گے، میں کہیں بھی نہیں، میں نے جو میرے پاس پروف تھے میں نے کافی جگہوں پہ دیے بھی ہیں، اور میں اس پہ بتاؤں گا کہ وائٹ کالر کون ہیں، سیاستدان کون ہیں، اور پولیس والے کون کون سے ہیں۔ اور اس ٹائم رحیم یار خان کی جو تاریخ کی سب سے بدتر پوزیشن ہے، پولیس جو کرپشن اور کرائم میں ملوث تاریخ کی۔ لیکن چاک صاحب، لوگوں کا ایک یہ بھی سوال ہوگا نا کہ آپ کی اپنی جو پارٹی ہے وہ حکومت میں موجود ہے اور آپ ہی ابھی مطلب انصاف کے لیے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو اس کو کس طرح سے ڈیفینڈ کریں گے؟ کیونکہ تھوڑی بہت سرحد تو سندھ کی بھی پھر وہاں سے لگنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس بات کو کس طرح سے پھر ڈیفینڈ کریں گے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کیا سٹانس ہے؟ بلاول بھٹو زرداری کا کیا سٹانس ہے؟ سر وہ حکومت کو پریشرائز کیوں نہیں کر رہے کہ وہاں پر؟ میں نے اپنی قیادت سے بھی بارہا کہا ہے کہ جو سندھ کے بارڈر ہیں، کشمور ہو، گھٹکی ہو، اس طرف بھی یہ آپریشن ہونا چاہیے۔ ان لوگوں کو، شریف لوگوں کو بھی اس مشکل حالات سے نکالنا چاہیے۔ یہ صرف پنجاب کے نہیں ہے، سندھ میں بھی حالات خراب ہیں، اور میں نے ہر فورم پہ اپنی لیڈرشپ سے اس بات کا تقاضا بھی کیا ہے۔ اور پنجاب میں ہم اتنی اکثریت میں نہیں ہیں کہ ہم اتنا بڑا رول ادا کر سکیں کہ ان کے خلاف، ان کو کوئی جو ہے جو کرپٹ اور کرمنل لوگ ہیں ان کے خلاف کارروائی کریں، یا ڈاکوں کے خلاف۔ ہم تھوڑی سی تعداد ہیں جو رول ہے ہم ادا کر رہے ہیں۔ صاحب، جو چیز پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم لیگ نون سے منوانی ہوتی ہے، پنجاب حکومت سے منوانی ہوتی ہے، وہ منوا کر ہی رہتے ہیں، وہ پھر پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں۔ اچھا، بہرحال ایک اور ہم نے بھی اس پر کافی پروگرامز کیے ہیں، کچھ رپورٹرز بھی اس علاقے سے ہمارے پاس آئے۔ یہ جو اسلحہ پہنچتا ہے ان ڈاکوؤں تک، وہ کس طرح سے پہنچتا ہے؟ یہ کہا جاتا ہے جی بڑا جدید اسلحہ ان کے پاس ہے، ایسا اسلحہ پاکستانی پولیس کے پاس نہیں ہے، پاکستانی فوج کے پاس نہیں ہے، راکٹ لانچر ان کے پاس موجود ہیں، ہیلی کاپٹر کے تھرو بھی آپریشن کریں گے تو وہ ہیلی کاپٹر بھی گرا دیں گے۔ یہ کون سا بارڈر ان کو لگ رہا ہے کہ جہاں سے انہیں یہ سارا سامان پہنچ رہا ہے؟ سر بالکل، آپ کے رپورٹرز کی بہت اچھی رپورٹ ہے، صحیح انہوں نے کہا ہے۔ یہ موٹر وے کے تھرو آتا ہے، نیشنل ہائی وے کے تھرو آتا ہے، جہاں پہ چیک پوسٹیں ہیں۔ موٹر وے سے اتریں، شریف لوگ اترتے ہیں یا چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں تو ان کو پولیس روک لیتی ہے۔ جب ویپن جا رہا ہوتا ہے تب نہیں پکڑتے، جب کچے میں پہنچتے ہیں، کچے سے پہلے چیک پوسٹیں ہیں، اتنی ساری پوسٹیں ہیں۔ جب آپ 1,000 پولیس والا کہہ رہے ہیں تو کچے میں کیسے جا رہا ہے اتنا بڑا ہیوی ویپن؟ راکٹ لانچر تو بہت اب نارمل ویپن ان کے لیے ہو گیا ہے، اینٹی ایئر کرافٹ ان کے لیے نارمل ہو گیا ہے۔ ان کے پاس تو میرا خیال میں 4-4 کلومیٹر پہ بھی آپ کی APC کو اڑا کے رکھ سکتے ہیں، آپ کے اینٹی ایئر کرافٹ کو اڑا کے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کس نے پہنچایا ہے؟ ڈاکوؤں نے خود سوشل میڈیا پہ بھی کہا ہے، کافی ویڈیو وائرل ہے، انہوں نے کہا جی ہمیں تو پولیس پہنچاتی ہے، اور ہمارے پاس ویڈیو پروف ہیں جو 4-4 ہزار بلٹس اور G3s اور ایسی گولیاں اور اتنے ویپنز خود پولیس جا کے اپنی سیٹلمنٹ میں جا کے ڈاکوؤں کو دے آتی ہے۔ وہ ہمارے پاس بھی ویڈیو اور سوشل میڈیا پہ ٹی وی پہ بھی چلی ہے۔ تو پھر آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ جو اینٹی کرپشن ہے یا IB ادارے ہیں یا حکومت ہے وہ اس پر ایکشن لے کیوں نہیں رہی ہے؟ اینٹی کرپشن اور جو ہے IB ہے، یہ بھی حکومت کا حصہ ہے۔ جب حکومت چاہے گی، حکومت چاہے تو حکومت کے پاس ہر اپنی مشینری ریسورس کر سکتی ہے۔ جب باقی پروجیکٹس کے لیے اربوں روپیہ لگ سکتا ہے تو کچے کے حالات بھی بہتر ہوں۔ ہم تو چاہیں گے کچے میں کوئی آرمی کی کیڈٹ کالج بنے، یونیورسٹی بنے، تاکہ وہاں میں اپنی 50 ایکڑ زمین دینا چاہتا ہوں، کوئی کیڈٹ کالج آئے یا رینجرز کا اسکول آئے تاکہ وہاں پہ امن ہو۔ جیسے کیڈٹ کالج پٹارو کے اندر سندھ میں جب کیڈٹ کالج بنا تو سندھ میں بھی یہی ڈاکو راج تھا، تب وہ حالات وہاں ٹھیک ہوئے۔ تو ہم بھی چاہتے ہیں میں اپنی جو ذاتی حیثیت میں مدد کر سکتا ہوں وہ کرتا ہوں، تو گورنمنٹ کو بھی رول ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی آپ نے استعفیٰ دینے کی بھی دھمکی دی ہے، اگر حکومت ایکشن نہیں لے گی تو پھر واقعی استعفیٰ دیں گے یا پھر اس کے بعد عدالت کی طرف بھی رجوع کریں گے؟ سر بالکل استعفیٰ تو چھوٹی سی بات ہے۔ میں نے کہا تھا کہ جب آپ حکومت بینچوں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے کام نہیں کرتے تو ہم سے پھر استعفیٰ ریزائن ہی کروا لیں۔ میری قیادت سے بھی یہی ریکویسٹ ہے، جب میں عوام کی خدمت نہیں کر سکتا، ان کے کام نہیں کر سکتا، ان کی مشکلات حل نہیں کر سکتا، تو پھر وہاں مجھے ممبر رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ تو ریزائن کرنا پڑا تو وہ بھی میں کر دوں گا، مگر لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کے۔ اور دوسرا آپ نے ایک ساتھ سوال کیا کہ
کیا ایک اور سوال بھی تھا میں نے آپ سے اس حوالے سے ہی پوچھا کہ پھر عدالت کی طرف بھی جائیں گے؟ ہاں بالکل، یہ میرا اب کہ جب ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسی امید ختم ہو گئی تو ہم بالکل عدالت سے بھی یقین رکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں. ہم ہائی کورٹ بھی جائیں گے، سپریم کورٹ بھی جائیں گے، ان کرپٹ اور کرمنل لوگوں کا پروف لے کے جائیں گے، اور انہوں نے جو وہاں پہ بے گناہ لوگوں کو قتل کیا ہے، کیونکہ یہ جب ہٹیں گے تو لوگ مدعی بنیں گے، اور ان کے ورثاء کو لے کے سپریم کورٹ تک جائیں گے کہ بے گناہ لوگ وہاں پہ انہوں نے کتنے مارے ہیں، ان کے بھی ہم وارث بنیں گے، اور جن لوگوں سے کرپشن کیے، جن کی لوگوں پہ زمینوں پہ قبضے کیے، ان کو لے کے بھی میں انشاءاللہ جیسے اب میڈیا کی طرف دھکے کھا رہا ہوں، اسمبلی میں دھکے کھا رہا ہوں، اس طرح میں سپریم کورٹ تک بھی مجھے دھکے کھانے پڑے تو میں جاؤں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا، ابھی آپ کے الزامات کے حوالے سے اور جو آپ کی جان کو خطرہ لاحق ہے، اس پر ابھی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی طرف سے کمیٹی قائم کی گئی ہے. اس کمیٹی پر آپ کو کتنا اعتماد ہے؟ اس کے کوئی مثبت نتائج آپ کو لگ رہا ہے کہ نکلیں گے؟ بالکل مجھے اعتماد ہے. اسپیکر صاحب بہت اچھے پازیٹیو اور ممبرز کا بڑا خیال کرتے ہیں، اور اپوزیشن کا بھی وہ خیال کرتے ہیں. ہمیں پورا یقین ہے کہ اسپیکر صاحب جب یہ صورتحال دیکھیں گے تو انشاءاللہ ان کو کوئی نہ کوئی سزا ان کو ضرور ہوگی. اور ظاہر میری ایک جان نہیں ہے، یہ 50,000 لوگوں کی اور 4 لاکھ آبادی کی یہ زندگی کا مسئلہ ہے. اگر وہ ایم پی اے محفوظ نہیں ہے، وہاں ایم پی اے کو کچھ ہو جاتا ہے تو پھر باقی پھر یہ پنجاب حکومت کے اوپر ہوتا ہے. تو اسپیکر صاحب نے ایک پازیٹیو رول ادا کیا ہے، اور ہمیں امید بھی ان سے یہی تھی کہ انہوں نے جیسا ہمیشہ انہوں نے خیال رکھا ہے. تو انشاءاللہ کمیٹی میں فیصلہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ جب شہباز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تب حالات وہاں پر کافی بہتر ہو گئے تھے، ان کی طرف سے وہاں پر کچھ ایکشنز بھی لیے گئے تھے. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ پرائم منسٹر پاکستان تک آپ کی یہ پلی پہنچائی جائے گی؟ وہ اس پر کچھ اقدام اٹھائیں گے؟ اللہ کرے ان کی پارٹی اور وہ لوگ اور ان کے جو انفارمیشن کے منسٹر ہیں وہ سن رہے ہوں. شہباز شریف سے بھی ہمیں امید ہے کہ دوبارہ وہ اس کو دیکھے، اور ہمیں مریم صاحبہ سے بھی بہت امیدیں تھیں. جب ہم اپوزیشن میں اکٹھے تھے تو وہ بڑی بڑی اچھی باتیں کرتی تھی. ہم کہتے تھے کہ اس کو ایک ذمہ داری ملنی چاہیے، اور اللہ نے ان کو ایک ذمہ داری دی ہے. آج اگر وہ یہ ذمہ داری اچھی طرح سے نہیں نبھائی تو یہ 4 لاکھ لوگوں کی پھر جیسے پچھلی گورنمنٹ کو بد دعائیں مل رہی ہیں تو پھر ہم اور تو کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ جو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں یہ بد دعائی پھر دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہ امید رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی رکن پنجاب اسمبلی ممتاز چانگ صاحب ہمارے ساتھ ان کانورسیشن تھے. اور جیسے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ابھی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے وہاں پر پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے، اس کے بعد بھی یہ کہا گیا تھا کہ ایک فائنل آپریشن کیا جائے گا ان کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف، لیکن یہ نہیں کیا گیا. اور یقینی طور پر یہ قومی مسئلہ بن چکا ہے. جس طرح سے ممتاز چانگ صاحب بھی یہ فرما رہے ہیں کہ ثبوت بھی ان کے پاس موجود ہیں، اینٹی کرپشن کو آئی بی کو بھی یہ ثبوت فراہم کر دیے گئے ہیں، رپورٹس بھی اس حوالے سے موجود ہیں کہ بہت سے پولیس جو ہیں وہ ڈاکوؤں کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے. لیکن اس تمام تر صورتحال پر ایکشن نہیں لیا جا رہا، اور کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اس تمام تر معاملے کو جلد از جلد سارٹ آؤٹ بھی کرنا چاہیے. اور ان کی جان کو جس طرح سے خطرہ ہے، اس حوالے سے اسپیکر پنجاب اسمبلی کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ اب کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے، اور اس کمیٹی کے اب دیکھتے ہیں کہ کیا مثبت نتائج حاصل ہوں گے اور یہ مسئلہ کب تک حل ہوگا. امید یہی کرتے ہیں کہ مسئلہ جلد سے جلد حل ہو. وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، امن و امان کی صورتحال وہاں پر برقرار رہنی